لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے اپنے سابقہ معروضات میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے بارے میں باتیں عرض کی تھیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں، اللہ تو خالق ہے نا، اللہ کی ذات خالق ہے، سمجھے مسئلہ۔ اللہ کی مخلوق میں وہ مخلوق نوری ہے، ناری ہے، خاکی ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل، اکمل، اجمل شان جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اور پھر ہر نبی سے، ہر رسول سے میرے مدنی کی رسالت اور نبوت جو ہے وہ نرالی شان والی ہے۔ پہلے انبیاء کا زمانہ بھی محدود اور علاقہ بھی محدود، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، حضرت صالح علیہ السلام الگ قوم میں آئے، حضرت شعیب علیہ السلام الگ قوم میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ قوم میں آئے، لیکن یہ شان بھی میرے مدنی پاک کو ملی کہ آپ کی نبوت بھی قیامت تک، آپ کی رسالت بھی قیامت تک، اور آپ ساری کائنات کے لیے، انس و جن کے لیے نبی آئے کہ آپ کے بعد نبوت بھی ختم، آپ کے بعد رسالت بھی ختم۔ تو یہ شان جو ہے یہ آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ ہر پیغمبر کو بڑے شان والے معجزے ملے ہیں، لیکن میرے مدنی کا شان ہی نرالا ہے۔ میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی شان ہے کہ آپ کے جیسے شان کی حد نہیں ہے، اسی طرح معجزات کی بھی حد نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ یعنی آپ غور کریں کہ صحیح حدیثوں میں، کسی عام کتاب میں نہیں، صحیح ہے کہ میرے مدنی کے معجزات میں
یہ بھی اللہ نے شان دی کہ آپ کے پسینے مبارک میں بھی خوشبو، اور یہ اللہ نے لعاب دہن میں شان دی کہ کڑوے کنویں میں یہ جو جعرانہ کہلاتا ہے، جسے آج کل آپ کہتے ہیں بڑا عمرہ جس کو کہتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے جعرانہ۔ جعرانہ میں جب سرکار دو عالم حنین کی جنگ کے موقع پر تشریف فرماتے، صحابہ نے کنواں کھودا، کنواں کڑوا نکل آیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پانی کا انتظام نہیں ہے، ہم نے کنواں تیار کیا ہے لیکن پانی بڑا کڑوا ہے۔ تو آمنہ کے لال تشریف لائے، کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے، حکم دیا کہ ڈول نکالا جائے۔ پانی کا ڈول نکالا، حضور نے پڑھا اور اپنا لعاب مبارک پانی میں ڈالا اور فرمایا کہ اب یہ ڈول پھر کنویں میں ڈال دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا اب کھینچو۔ صحابہ کہتے ہیں پھر جب ہم نے پانی کھینچا، ایسا ٹھنڈا اور اچھا اور میٹھا پانی ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھا کریں، درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ میرے پاس اب ایک صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بیمار ہیں، حضور پہ تشریف لے آئے عیادت کرنے کے لیے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ سلام فرمایا، اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ دل کی تکلیف ہے، اور میرے مدنی پاک نے بتلائے کہ حدیث مبارک میں کیسا پیارا علاج بتلایا۔ فرمایا فلاں طبیب سے علاج کراؤ اور عجوہ کھجور لے لو، اس کو گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کے اس کا معجون بن جائے گا، وہ اس کو کھلاؤ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بیماری دور کر دیں گے۔ تو صحابی کہتے ہیں حضور نے جو ہاتھ رکھا، میرے سینے میں دل تک ٹھنڈک محسوس ہو گئی کہ وہ ہاتھ ایسا مبارک تھا کہ ہاتھ رکھنے سے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہاتھ میں معجزہ، حضرت علی کی آنکھیں مبارک دکھ گئی، میدان خیبر ہے، میرے پاک نبی نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اعلان فرما دیا کہ کل کے دن صبح کی نماز کے بعد میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا کہ جو بندہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ اس کو محبوب ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اینا علی، حضرت علی کدھر ہے؟ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے عرض کیا فی عینیہ رمد، یا رسول اللہ حضور ان کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ نماز نے فرمایا عجب علی ان، بلاؤ حضرت علی کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں دو آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلا تھا، میں نظر نیچے نہیں ڈال سکتا تھا، میری آنکھوں میں اتنی تکلیف ہو گئی تھی۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا حضرت علی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج پرچم اسلام تم نے لینا ہے اور تم نے آج مرحب کے علاقے پہ قلعے پہ حملہ کرنا ہے۔ میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، میری تو جان قربان ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لیا، حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھوں پہ لگا کے یوں کیا، بس اس کی اتنی دیر تھی، آنکھیں کھولی تو کہاں تکلیف گئی کہاں درد گیا۔ فرماتے ہیں پھر کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ تو میرے مدنی کے پسینے میں بھی معجزے رکھے، میرے مدنی کے لعاب میں بھی معجزے رکھے، میرے مدنی کے ہاتھوں میں بھی معجزے رکھے۔
صحابہ کہتے ہیں پانی نہیں ہے، سینکڑوں کا لشکر ہے، ایک پیالہ لایا گیا جس میں مدنی پاک نے ہاتھ رکھا، حکم دیا کہ اب پیالے سے پانی بھرتے رہو۔ صحابی کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدنی پاک کی انگلیوں سے جیسے چشمے جاری تھے، جیسے چشمے پانی کے پھوٹتے ہیں۔ میرے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے پاؤں میں بھی معجزے دیے ہیں کہ میرا پاک نبی جبل احد پہ کھڑے ہیں۔ حضرت آقا انعامدار اللہ پاک تمہیں بھی مدینہ نصیب فرما دے، ہمیں بھی نصیب فرما دے، جبل احد کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو میرے مدنی کا محبوب ہے۔ حضور پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور پہاڑ میں زلزلہ آیا، اضطراب آیا۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے اپنے پاؤں سے مارا اور فرمایا اسکن یا احد، کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو میرے آپ اندازہ فرمائیں، ساری دنیا کو کہہ دیں بڑے زور والے لے آئیں، پاؤں مارنے سے بھی کبھی پہاڑوں کو کچھ ہوتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور کے پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ پہاڑ ٹھہر گیا، تھم گیا، سکون آ گیا، اضطراب ختم ہو گیا۔ تو باغ بھیجا، آمنہ کا لال بھیجا، عبد المطلب کی اولاد میں سیدنا ولد آدم، سیدنا ولد اسماعیل، سرکار 2 عالم کہ جن کی نظر میں بھی معجزہ۔ میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ جب نماز پڑھو اپنی صفیں درست کیا کرو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اب جناب میرے پاک نبی کی شان پہ درود پڑھتے رہے، زبان پہ درود ہو، کان میں قرآن ہو، اور دل کا تعلق ہمیشہ مولا رحمان سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، بس دعا کرو، جب جڑ جائے پھر دنیا کے تعلق کچھ نہیں ہوتے۔ اس لیے اب دیکھیں یہ میسرا ہے اور معراج ہے، معراج عروج سے ہے، معراج بلندیوں سے ہے، اور میرے مدنی کی بلندیوں پہ ذرا نظر ڈالو۔ ظاہری بھی بلندی اللہ نے زمینوں سے آسمانوں پہ پہنچا دیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا دیا، جنت میں پہنچا دیا، یہ ظاہری بلندی۔ اور باطنی بلندی نماز کا حکم دے دیا اور ساتھ فیصلہ کر دیا کہ میرا مدنی تیرا معراج ایسا نہیں کہ جو آ کے گزر جائے، پر تیرے معراج کے لیے ہم نے اپنی نماز فرض کر دی ہے کہ ہر مسلمان 24 گھنٹے میں 5 دفعہ نماز پڑھے اور معراج محمد کو یاد کرے۔ نماز کب ملی تھی؟ جب معراج پہ گئے تھے۔ تو آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو یہ معراج کا دیا ہوا تحفہ نہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں عروج، دیکھیں کیسا عروج دیا، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ میرا مدنی تو نے تو نیاز پیش کی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا مدنی تو نے تواضع کی حد کر دی، تو نے نیاز مندی کی انتہا کر دی، تو نے بندگی کی انتہا کر دی، لیکن رب کریم کا وعدہ ہے میں بھی تیرا نام اونچا کر دوں گا، کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، اذان ہوگی میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، تکبیر ہوگی میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، نماز ہوگی
میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، اگر کلمہ پڑھیں گے تو میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، اگر نماز پڑھیں گے میرا فرض ہوگا تو سنت کا طریقہ تیرا ہوگا۔ میں نے تجھے ظاہر میں بھی اونچا کر دیا ہے اور باطن میں بھی اونچا کر دیا ہے اور تیری شان بھی اونچی کر دی ہے کہ کوئی پیغمبر، اس لیے میرے مدنی نے فرمایا کہ لواء الحمد یوم القیامت فی یدی، فرمایا کہ حمد کا پرچم قیامت والے دن اللہ میرے ہاتھ میں دیں گے۔ فرمایا آدم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوگا، ابراہیم میرا ابا ہے میرے پرچم کے نیچے ہوگا، اور 1,24,000 پیغمبر جب بات نہیں کر سکیں گے، اللہ کے نبی کی حدیث سنے غور سے، میرے پاک نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایسی شان دی ہے جو کسی پیغمبر کو شان نہیں دی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا انا اول من یبعث، سب سے پہلے میں اپنے مزار مبارک سے میں کھڑا ہوں گا، ساری کائنات نہیں کھڑی ہوگی، سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا۔ اور فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا۔ اور فرمایا انا اول شافع، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا انا خطیبہم، جب سب انبیاء چپ ہوں گے تو بولنے والا بھی میں ہوں گا، جب کوئی نہیں مانگ سکے گا مانگنے والا بھی میں ہوں گا، عرش کے نیچے سجدہ کر کے شفاعت کبریٰ کا سوال کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ اور فرمایا یہ بھی اللہ نے مجھے شان دی ہے کہ سب سے پہلے میری شفاعت منظور ہوگی، عرش اولا سے حکم ہوگا کہ ارفع راسک یا محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر اللہ ہمیں ادب نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ اور میری بات یاد رکھ لو، اگر تم نے صحابہ کا ادب نہ کیا، اگر تم نے ائمہ کا ادب نہ کیا، اگر تم نے محدثین کا ادب نہ کیا، فقہاء کا ادب نہ کیا، تو پھر گستاخی بڑھتے بڑھتے نبی تک جا پہنچے گی، اور اگر مدنی تک پہنچی تو پھر خدا تک پہنچے گی، اور بندہ اللہ معاف کرے دنیا و آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہر چیز کا ادب ہے، وضو کا بھی ادب ہے، نماز کا بھی ادب ہے، کعبے کا بھی ادب ہے، اللہ کے پیغمبروں کا بھی ادب ہے، قرآن کا بھی ادب ہے، حدیث کا بھی ادب ہے۔ اور یاد رکھو جو بے ادب ہے محروم شد از فضل رب، وہ اللہ کے فضل سے پھر محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ شان دیکھیں وجہ کیا ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ نے ہر پیغمبر کو 3 دعائیں دی ہیں کہ جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ ہر پیغمبر نے دعائیں مانگ لی ہے، فرمایا میں نے ایک دعا چھپا کے رکھی ہے جو قیامت میں مانگوں گا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی حاجی درود شریف پڑھتے تھک جاتے ہو بھلا؟ اصل میں حاجی تھکا ہوا ہے، گھر جانے کا ارادہ ہے نا بیچارے کا، کیا کرے غریب، اب پھنسا ہوا ہے حرم میں، ٹکٹیں پڑتے ہیں کہ سیٹ ذرا آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سارے قرآن و حدیث کا ذخیرہ دیکھیں کہ ہر پیغمبر کو شان ملی، عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پہ گئے،
حضرت آدم بھی جنت میں ٹھہرے، لیکن جس انداز میں، جس شان میں، جس سج دھج میں میرے مدنی کو معراج ہوا، کسی پیغمبر کو نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دشمن پھانسی دینے لگے تو اللہ نے بچانے کے لیے اٹھا لیا۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھ دیا اور درخت کھا کے اترنا پڑا۔ یہ شان میرے مدنی کو ملی ہے کہ فرشتے انتظار میں ہیں، انبیاء انتظار میں ہیں، 1,24,000 پیغمبر انتظار میں ہیں، زمین پہ محفل سجی ہے، آسمانوں پہ انتظار ہے۔ اور آمنہ کے لال مسجد اقصی میں جب پہنچے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ براق کو باندھا گیا اور میرے مدنی مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے۔ حاجیو آج دل سے دعا کر لو کہ اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، اللہ قبلہ اول مسلمانوں کے حوالے کر دے، میرا اللہ یہودیت پہ اپنا قہر نازل فرما دے، میرا اللہ جو تیری مسجدوں کو برباد کرے ان کو برباد کر دے، جو تیرے گھروں کو ٹکڑے کرے ان کو ٹکڑے کر دے، اور جو تیرے گھروں کو آباد کرے ان کو آباد کر دے۔ اور میرے رب کریم جیسے تو نے یہ کعبہ نصیب کیا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے مسجد اقصی میں بھی نمازیں نصیب کر دے۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل ہے؟ وہاں تو شان کن فیکون ہوتی ہے، وہاں تو حکم ہوتا ہے۔ میرا اللہ اگر ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتے ہیں، میرے رب کریم اگر میدان بدر میں نہتے صحابہ سے مشرکین مکہ کی طاقت کی قبر توڑ سکتے ہیں، اللہ یہودیت کا ناز ہے، انہیں دولت پہ ناز ہے، انہیں پیسے پہ ناز ہے، انہیں اقتصادیات پہ کنٹرول پہ ناز ہے، انہیں سازشوں پہ ناز ہے، انہیں مکاریوں پہ ناز ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنے خدا کی قدرت پہ ناز ہے۔ اور میرا رب جب فیصلہ کرتا ہے، اللہ کی قدرت جب فیصلے کرتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ میرے مدنی تشریف لے گئے مسجد اقصی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ جو مشہور ہے نا قبلہ اول، قبلہ اول کعبہ ہے، یاد رکھ لو، قبلہ اول کعبہ ہے۔ آدم نے نمازیں کعبے کی طرف پڑھی ہیں، پھر درمیان میں کچھ عرصے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کا حکم دیا، پھر میرے مدنی نے مانگا تو اللہ نے پہلا کعبہ دے دیا، ورنہ قبلہ اول تو کعبہ ہے، لیکن حکمت ہے میرے مولا کی، ہمیشہ ایک کعبہ رہتا۔ ہندو کہتا کہ مسلمان بھی پتھر کا پجاری ہے، اللہ نے کبھی وہ کعبہ رکھا، کبھی یہ کعبہ رکھا، اور مسجد مدینہ میں یہ نظارہ بھی دکھلا دیا کہ صحابہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، اطلاع ملی کہ قبلہ بدل گیا ہے، نماز میں تبدیل ہو گئے، تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے مسلمان اللہ کے حکم پہ سجدہ کرتا ہے، وہ پتھر کا پجاری نہیں۔ اور یہی تو وہ مسئلہ ہے جو ساری آج جھگڑے بنے ہوئے ہیں۔ اور خدا کی قسم ہے، یاد رکھو، جو میرے مدنی کی شان کا منکر ہے وہ کافر ہے، لیکن ہم اپنے بھائیوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے مسئلے کو سمجھو، جھگڑوں میں خدا کے لیے نہ پڑو، دشمنوں کو نہ ہنساؤ کہ مسلمان نماز پہ لڑتا ہے، اذان پہ لڑتا ہے،
مسلمان مسجدوں میں لڑتا ہے، مسلمان مرنے پہ لڑتا ہے، جینے پہ لڑتا ہے، قبر پہ لڑتا ہے۔ خدا کے لیے دشمن کو نہ ہنسائیں۔ اللہ نے اسلام اتنا واضح کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے کہ اسلام نام کیا ہے؟ اللہ اللہ کے رسول کے حکم پہ جان دے دینے کا۔ اب صفا سے شروع کرو، مروہ پہ ختم کرو۔ ایمان سے کہو، مروہ سے اگر شروع کریں، صفا پہ ختم کریں، کوئی فاصلے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے مدنی نے صفا سے شروع کیا ہے، مروہ پہ ختم کیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ختم کریں گے۔ اگر کوئی الٹا دوڑے تو پھر دوڑنا پڑے گا، اسی لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ اذان کا مسئلہ ہے، صلاۃ و سلام کا مسئلہ ہے، میلاد کا مسئلہ ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، عرس کا مسئلہ ہے، کل خانیوں کے مسئلے ہیں۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، ٹھنڈے دل سے علماء سے جو کرتے ہیں ان کو پوچھ لیں کہ کیا اس بات پہ میرے مدنی نے عمل کیا ہے؟ اگر کیا ہے، حدیث موجود ہے تو جھگڑا ختم، اگر نہیں کیا ہے تو یاد رکھو محبت نہیں ہے، بدعت ہے۔ محبت کا دعویٰ نہ کرو کہ جی ہم تو محبت میں کرتے ہیں، اور جی ہم نے تو جھنڈیاں محبت میں لگائی ہیں، سبیلیں لگائی ہیں، ہم نے خیراتیں کی ہیں، ہم نے درود پڑھا ہے، ہم نے سلام پڑھے ہیں۔ کون سا برا کام کیا ہے؟ اور یہ اچھا کام جو ہے، کیا میرے مدنی کو سمجھ نہیں آیا؟ صدیق و عمر عثمان و علی کو سمجھ نہیں آیا؟ اہل بیت نبی کو سمجھ نہیں آیا؟ 600 سال کے بعد دنیا میں رسم و رواج نکل پڑے، تم نے رسم و رواج کو دین بنا لیا اور دین محمد کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ کے کعبے میں دعا کرو، اللہ جھگڑے مٹا دے، اللہ دلوں سے بغض مٹا دے، اللہ مذہب کے نام پہ فتنے و فساد ختم کر دیں۔ اللہ کا دین اسلام ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، ایمان امن کا علم بردار ہے، اللہ کا حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، اسلام دین امن سکھلاتا ہے، اور اسلام اتنا آسان ہے، خدا کی قسم آج تک کوئی دنیا اسلام کے مقابلے پہ نہ دین پیش کر سکی نہ مذہب پیش کر سکی۔ ہوا اسراء ہوا، قرآن میں موجود ہے کہ نہیں؟ آپ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سیر کیوں کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ میرا اللہ چاہے تو ایسے بھی دکھلا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ حکم فرماتے ہیں کہ میرا مدنی بتلاؤ کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ تیرے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت، اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ رکھا۔ ہمارا اللہ کے ہاتھ پہ بھی ایمان، اللہ کے قدم پہ بھی ایمان،
اللہ کی ان صفتوں پہ ایمان جو قرآن حدیث میں ہے، لیکن بحث نہیں کریں گے کہ وہ ہاتھ کیسا ہے، وہ قدم مبارک کیسا ہے۔ جو قرآن میں ہے آمنا، جیسے حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جب جہنم میں کافروں کو ڈالیں گے تو جہنم مطالبہ کرے گی حل من مزید، کہ اور ڈالیں گے۔ جہنم کہے گی اور ڈالیں گے، جہنم کہے گی کہ اور ڈالیں، ڈالتے جائیں گے لیکن جہنم نہیں بھرے گی۔ حدیث میں آتا ہے فَيَضَعُ قَدَمَهُ، آخر میں میرا مولا اپنا قدم مبارک رکھیں گے جہنم پہ۔ جب قدم رکھیں گے تو اب جہنم جواب دے جائے گی، کہے گی بس میرا اللہ، میری طاقت نہیں ہے، میں برداشت۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن بغیر مثال کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تکییف کے ہم مثال نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بے مثل ہے، اس کی ذات بھی بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبیہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کی کوئی مثل نہیں، وہ مثل سے بھی پاک ہے، اس کی ذات بھی پاک۔ اللہ نے فرمایا میری مثل کوئی نہیں، اور آگے فرماتی ہے وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا۔ یہاں مسئلہ سمجھایا خدا نے کہ سنتے تو تم بھی ہو، دیکھتے تو تم بھی ہو، لیکن تیرا سننا عارضی ہے، تیرا سننا محدود ہے۔ دور ہو جائے آواز تو تم نہیں سنتے، کان میں روئی رکھ لو تو نہیں سنتے، پردے پھٹ جائیں تو نہیں سنتے، آنکھوں پہ پردے آ جائیں تو نہیں دیکھتے، اندھیرا ہو جائے تو نہیں دیکھتے۔ سنتے تو تم بھی ہو، دیکھتے تو تم بھی ہو، لیکن اس کے سننے کا کوئی مثال، کوئی مقابلہ نہیں، اس کے دیکھنے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ تو سمندر کی تہ میں ایک دن حدیث مبارک میں آتا ہے، سب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ فرشتوں نے عرض کیا مولا کریم، تیرے سمندر سے آواز آتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہے۔ مولا آواز آتی ہے، پتہ نہیں لگتا کیا ہے، کس کی آواز ہے، کیا چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نوری ہو، سب کچھ ہو، تم نہیں جانتے، میرا پیغمبر ہے، میرا پیارا نبی ہے، لیکن امتحان میں ہے، میں نے مچھلی کی پیٹ میں قید کر دیا ہے، وہ مچھلی دریاؤں میں تیر رہی ہے اور میرا نبی مجھے وہاں پکار رہا ہے۔ ایمان سے کہو کس کو پکار رہا ہے؟ ہاں جی، یا آدم؟ ابا آدم کو نہیں پکارا؟ کیوں؟ تمہارے پینوں سے بھی شان کم تھی اس کی۔ مسلمانوں عقیدہ سمجھو تو مشکل ہے۔ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ جب پیغمبر نے اندھیروں میں، ایک اندھیرا نہیں، رات کا اندھیرا
موجوں کے اندھیرے اور پھر مچھا اتنے سارے اندھیرے اکٹھے ہیں اور وہاں پیغمبر کیا کہتا ہے لا الہ، ایک دفعہ پڑھ لو تاکہ مکے کی سرزمین بھی گواہ ہو جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر کی پکار سن لی۔ مسلمانوں پکار کا حق کس کو ہے؟ پکارنے کے لائق کس کی ذات ہے؟ دکھ ٹالنے والا کون ہے؟ نفع دینے والا کون ہے؟ مشکلات میں نکالنے والا کون ہے؟ اب پیغمبر تو خدا کو پکارے اور میرا جاہل کہے کہ بگرداوے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، کہتا ہے جب میری کشتی گرداب میں پھنسی ہے تو دادے کھول کے دیکھو کہ معین الدین نے خود کس کو پکارا، وہ کس کی عبادت کرتے رہے، کس کی نمازیں پڑھتے رہے، کس کا دین سکھلاتے رہے۔ ایک دن بھی کبھی حضرت چشتی نے یہ نہیں فرمایا مجھے نفع نقصان کا مالک سمجھو، روڑ کے عجم پہنچے اور لاکھوں کو اسلام سکھلا دیا، لاکھوں میں دین پھیلا دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن کہ اللہ کے ولیوں کی دربار پہ آج ایسے مجاور بیٹھ گئے جن کو چاندی بنانے کا فکر ہے، شرک پھیلا دیا، بدعات پھیلا دی، لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھدار ہیں، ان کو پتا ہے اگر لوگ دین سمجھ گئے تو پھر ہماری عزت کون کرے گا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ان کو اندھا رہنے دو، ان کو جاہل رہنے دو، ان کو جھوٹی کراماتوں کی مار دو، ان کو جھوٹے قصے سنا کے گمراہ رکھو تاکہ ہماری زندگی پہ نظر نہ پڑے، ہمارے عیبوں پہ نظر نہ پڑے۔ اگر ان کی آنکھیں کھل گئی یہ تو مطالبہ کریں گے کہ معین الدین کی گدی پہ وہ بیٹھے جو معین الدین جیسا بنے۔ اب دیکھیں حدیث مبارک میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی جب بیت المقدس مقدس کے اندر گئے ہیں 1,24,000 پیغمبر، مسئلہ سمجھ لو، حیات مماد کے جھگڑوں میں نہ پڑو، جو قرآن حدیث کہے مان لو، جو بات نہ کہے چپ رہو۔ تو میرا رب کریم ہے وہ نہ سنائے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ایک بستی پہ گزرے ہیں، بستی ویران ہو گئی، برباد ہو گئی، درخت اکھڑ کے گر گئے، چیزیں فنا ہو گئیں، جانور مٹ گئے، صرف نبی کے دل میں اتنا خیال آ گیا کہ میرا اللہ یہ ویران ہو گئی بستی، برباد ہو گئی، کیا یہ پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ خیال آ گیا۔ قرآن کا قصہ ہے، کوئی ہے چھوٹی موٹی بات نہیں، کوئی حکایت فسانہ نہیں۔ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه۔ اللہ نے فرمایا اچھا آپ کو ابھی سوچ ہے، ابھی آپ کا علم عین الیقین پہ نہیں پہنچا، تو چلو ہم آپ پہ موت بھیجتے ہیں۔ موت آ گئی، اللہ کا پیغمبر 100 سال تک موت آ گئی۔ آپ کے ساتھ جانور تھا، گدھا تھا، کھانا تھا، پانی تھا، سب
جانور پہ بھی موت آ گئی، پانی رکھا ہے، ہر چیز رکھی ہے، ایک مہینہ سال نہیں 100 سال فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ۔ اب 100 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا ثُمَّ بَعْثَهُ، اٹھو میرے نبی اٹھو۔ اب پیغمبر اٹھ بیٹھے، جب پیغمبر اٹھ بیٹھے اللہ نے حکم دیا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا نَوْمًا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کتنی دیر گزر گئی؟ انہوں نے کہا اللہ میاں دن گزر گیا یا دن بھی پورا نہیں گزرا؟ اور جب موت آئی نا تو سورج ادھر تھا، اٹھے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ کہ اللہ میاں پورا سورج پورا دن یا دن کا کچھ حصہ؟ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام۔ نے فرمایا میرے نبی ایک دن نہیں حضرت آپ تو 100 سال سوتے رہے، 100 سال کے لیے موت آ گئی۔ اچھا اب میری قدرت کا کرشمہ دیکھ، اپنے پانی پہ نظر ڈال، کھانے پہ نظر ڈال، ہم نے پانی بھی نہیں بدلنے دیا، کھانا بھی نہیں بدلنے دیا، اب اپنے جانور کی ہڈیوں پہ نظر ڈال اور پھر دیکھ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ 100 سال تک موت دے دیں اور کسی چیز کا پتہ بھی نہ، حتیٰ کہ جب ہوش آئے زندگی ملے جاگیں تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کتنا وقت گزرا ہے۔ یہاں موت آ گئی اور اللہ نے اپنے ولیوں پر جو اولیاء اللہ تھے غار میں 309 سال تک نیند مسلط کر دی۔ 309 سال کے بعد جب نیند کھلی تو اب آپس میں پوچھ، کوئی کہے دن سو گئے، کوئی کہے آدھا دن سو گئے، حالانکہ کتنی سو گئے تھے؟ سمجھو مسئلہ۔ اب اللہ کا نبی ہے لیکن 100 سال تک اللہ نے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں لگنے دیا ہے۔ یاد رکھو اللہ نہ سنوائے تو اس کی مرضی ہے، اور اللہ سنوانے پہ آ جائے مردوں کو سنوا دے مرضی ہے۔ جھگڑوں میں نہ پڑو، نہ تم سے یہ قبر میں سوال ہوں گے نہ حشر میں سوال ہوں گے۔ اپنے آپ کو ٹکرے مار مار کے کافر نہ بناؤ۔ دنیا کے اندر جتنی قرآن ہے حدیث ہے آمنا وصدقنا، اور جہاں جہاں اللہ کا قرآن حدیث خاموش ہے ہم بھی خاموش ہیں۔ کیوں؟ عالم ارواح الگ عالم ہے، عالم دنیا الگ عالم ہے، عالم مثال الگ عالم ہے، عالم برزخ الگ عالم ہے، عالم آخرت الگ عالم ہے۔ جب ہم نے وہ عالم دیکھے نہیں ہیں ہماری عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور جہاں عقل جواب دے جائے وہاں صرف ایک چیز بچائے گی، فرمان محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ اگر مردوں کو سنوا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا نا اللہ میاں مرنے کے بعد زندگی کیسے ملتی ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم میرا خلیل فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ اللہ نے فرمایا خلیل پرندے پکڑ لو۔ اچھا اللہ میاں ان کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے۔ اچھا جی گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، کر دیا۔ ان کو ملا دو گوشت کو، تاکہ جو بے ایمان یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں ہڈیاں کیسے علیحدہ ہوں گی ان کو میں دکھلا دوں کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ آتے ہیں نا جی جب قبروں میں چلے جائیں گے یہ مولوی مکی کی ہڈی اس سے مل گئی، اس کی ہڈی اس سے مل گئی، اس کی ہڈی اس سے مل گئی، کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ نے فرمایا بندے تو اپنی طاقت پہ قیاس نہ کر، تجھے پتہ نہ لگے میرے آگے تیری ہڈی کا ذرہ ذرہ موجود ہے۔ اچھا اللہ میاں گوشت ملا دیا اب کیا کروں؟
اللہ نے فرمایا سامنے پہاڑ ہے، ہاں جی، تو کچھ گوشت اس پہ رکھ دو، کچھ اس پہ رکھ دو، کچھ اس پہ رکھ دو، کچھ اس پہ رکھ دو۔ حضرت ابراہیم نے سارا گوشت رکھ دیا۔ ایمان سے کہو اب یہ جانور مردہ ہو گئے، مر گئے کہ زندہ تھے؟ ذبح ہو گئے، گوشت ان کا آپس میں مل گیا، پھر پہاڑوں پر بھی رکھا گیا۔ اب خدا کیا کہ ثم ادعوہن یاتینک سایا، میرا خلیل اب ان پرندوں کو پکار۔ اللہ میاں یہ تو مردے ہیں، مردے اس کی سنیں گے؟ نہ، یہ پرندے مردے تھے زندہ تھے؟ اللہ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو پرندے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اگر اللہ مردہ پرندوں کو سنا دے تو سنا سکتا ہے، بندوں کو سنائے تو نہیں سنا سکتا۔ اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑو، ہمیں حکم ہے تم یادار قوم مومنین، سلام کہو۔ کیسے پہنچتا ہے، کیسے سنواتے ہیں، یہ میرے مولا کا کام ہے۔ قبر میں ہڈیاں ہیں نہیں ہیں، میرے مولا کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ذریعے ہم سلام بھیج رہے ہیں وہ سب جانتا ہے۔ کوئی جھگڑا کرے جی کہ 1,24,000 نبی کیسے آ گئے، اور اب اگر وہاں نبی آ گئے تو ہم جب میلاد کرتے ہیں تو یہاں بھی نبی آ جاتے ہیں۔ سمجھیے مسئلہ، درود پڑھو گے تو سمجھ آئے گا، ایسے نہیں سمجھ آئے گا۔ تو یہاں دو آدمی پیدا ہو گئے، ایک وہ جو بالکل منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 نبی جو ہے وہ بیت المقدس میں آ جائے، انبیاء تو فوت ہو گئے، زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی، وہ کیسے آ گئے؟ وہ منکر ہیں، ان کا یہ اعتراض ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں جناب اگر 1,24,000 نبی بیت المقدس آ سکتا ہے تو پھر ساڈے مولد وچ کیوں نہیں آ سکتا؟ اگے جہل بیٹھے کہنا سبحان اللہ، مولوی پہنچا ہوا ماشاء سبحان۔ سمجھو مسئلہ اب بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے مدنی کو معراج پہ بھیجا تو سارے انتظام کس کے حکم سے ہیں؟ انبیاء آئے تو کس کے حکم سے آئے؟ جبریل کے بلانے سے آئے یا مسجد اقصی کے میلاد منانے والوں کی دعوت میں آئے؟ کس کے حکم پہ آئے؟ اب بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ چاہے تو بھیج دے، اور شان دیکھیں کتنی دیر لگی ہے۔ براق پہ گزرے نبی، موسیٰ کو قبر میں بھی دیکھیں، بیت المقدس میں بھی دیکھیں، پھر چھٹے آسمان پہ بھی دیکھیں۔ کیوں؟ بلانے والا کون تھا؟ بیت المقدس میں لانے والا کون؟ پھر اپنے نبیوں کو آسمانوں پہ لے جانے والا کون؟ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ جہاں ہمارے عقل کام نہ کرے وہاں اس کی قدرت کام کرتی۔ ایک بات کو یاد رکھا کرو، ہمیشہ سمجھا کرو، میرا رب کریم اگر دکھلانے پہ آ جائے، نہا بند میں فوج لڑے اور عمر مدینے سے دیکھ لیں، اور میرا رب نہ دکھلانے پہ آئے، پچھلی صف میں قاتل کھڑا ہے، عمر کو خنجر مار رہا ہے، عمر نہیں دیکھ سکا۔ اپنے عقیدے ٹھیک کرو، کسی جھگڑوں میں نہ پڑو۔ میرے مدنی کا فرمان ہے، میرے مزار پہ آؤ، صلاۃ و سلام پڑھو۔ آمنا و صدقنا صحابہ نے پڑھے، ہم بھی پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا درود پڑھتے ہو میرا رب مجھے پہنچاتا ہے۔ آمنا و صدقنا۔ حضور نے فرمایا قبروں سے گزرو، السلام علیکم یا دار قوم مومنین، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، انتم السابقون ونحن العصر۔ اور میرا اللہ بتلانے پہ آئے، میرا مدنی مدینے میں ہے، نجاشی حبشے میں ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ انا اخاکم النجاشی مات، تمہارا بھائی نجاشی مر گیا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہم اس کی جنازہ پڑھیں۔ مدنی مدینے میں ہے، مرنے والا حبشے میں ہے۔
کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کوئی ڈش اینٹینا نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کچھ نہیں، لیکن میرے مولا نے دکھلایا کہ نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے بی بی عائشہ کہتی ہیں حضور پہ ایمان لانے کا بادشاہ کو اللہ نے وہ بدلہ دیا کہ مرنے کے بعد یرا علی قبرہ نورا، اس کی قبر پہ روشنی نظر آتی تھی۔ اللہ دکھانا چاہے میری مرضی۔ ایک صحابی ہے میرے مدنی کے لاڈلا ہیں، حضرت جعفر ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میدان احد میں میرا جعفر شہید ہوا ہے، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اللہ نے پر دیے ہیں، اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ان کا لقب کیا ہو گیا؟ جعفر تیار۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ تم جا کے پھر مزاروں پہ سوال کرو، نا مزاروں پہ سجدے کرو، نا مزاروں پہ بوسہ دو، نا، بلکہ میرے نبی نے ان لوگوں کو جو قبروں پہ جا کے بوسہ دیتے ہیں یا قبروں پہ جا کے چومتے ہیں یا قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضور نے فرمایا خبردار، قبروں پہ سجدے کرنے والے، قبروں سے مانگنے والے، قبروں پہ آگے جھکنے اور چومنے والوں پہ اللہ کے نبی نے خود لعنت بھیجی ہے۔ جب میرا مدنی لعنت بھیجے تو ہماری کیا طاقت ہے؟ اس لیے اب جو بات قرآن میں ملے، حدیث میں ملے، آمنا، نہ ایمان سے کہیں۔ عقل میں آتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ چاند کیا خیال ہے آپ کا؟ چھوٹا سا ٹکڑا، ایسی اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے؟ وہ تو زمین سے بھی بڑا کرہ ہے۔ اتنا بڑا کرہ ٹوٹ جائے، ٹکڑے ہو جائے، اس لیے اور پھر ایک نہیں، اپنے نہیں، دشمنوں نے بھی دیکھا، اور حضور نے فرمایا ابو جہل اینڈ کمپنی دیکھ لو۔ لیکن پتہ ہے مکے والے کافروں نے کیا؟ انہوں نے کہا سہارنا محمد، انہوں نے کہا ہمارے مدنی محمد نے ہم پہ جادو کر دیا۔ کیوں؟ جب نہ ماننا ہو تو پھر 100 باتیں، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ نہ ماننا ہو کہنے لگے سہارنا محمد، محمد مدنی نے جادو کر دیا ہے۔ دوسروں نے کہا بے وقوفو بات سنو، کل ایسا کریں گے جو لوگ باہر سے آئیں ان سے پوچھیں، چلو جادو تو ہم پہ ہو گیا، جو اپنے گھروں میں تھے ان سے پوچھیں انہوں نے دیکھا چاند دو ٹکڑے کے نہیں دیکھا؟ اگر وہ بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے پھر تو جادو نہیں ہے، کیونکہ ان پہ جادو کیسے ہو گیا؟ اب جناب جو باہر سے آئے مشرکین مکہ، مکے سے چاند انہوں نے کہا دیکھا تھا 2 ٹکڑے تو ہوا تھا۔ اب کہیں اچھا چپ کرو، کسی اور کو نہ بتا دینا۔ اس لیے عقل کریں، یاد رکھیں یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ آئے سب سے آخر میں، میرا مدنی آیا سب سے، اس لیے میرے مدنی نے کہا کہ اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں۔ میرے عاشق حلوائی سمجھے کہ اول آخر مانا خدا ہے، کیونکہ خدا کی صفت ہی نہ ہو الاول والآخر ہو۔ جب حضور نے کہا کہ میں اول بھی ہوں آخر میں نے کہا دیکھا او باہر سے نبی ہے نا، اندر سے تو آپ ہے نا۔ انہوں نے کہا تو وہابیوں کی عینک سخت ہے، ان کو نظر نہیں آتا۔ سمجھو صحابہ نے پوچھا کہ کیسے؟ بھل حضور نے اور وضاحت کر دی، فرمایا نحن الاولون وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اب حضور نے ساری امت کو بھی ملا لیا تاکہ کوئی خدا کے دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ نبی کو خدا بنائے تو پھر ساری امت کو بھی خدا ماننا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور سمجھ نہیں آئی، فرمایا جنت کے جانے میں ہم اول ہوں گے اور دنیا میں آنے میں ہم آخر ہیں۔ سب سے آخر میں آنے والی میری امت ہے،
اور جنت میں جانے والی سب سے اول میری امت ہے. اسی لیے فرمایا میں اول کیا مانا؟ فرمایا جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے میں اول اور بھیجنے کے اعتبار سے میں آخر. اور اب جناب شان دیکھیں، آئے تو سب کے آخر میں، لیکن شان یہ ہے اللہ نے فرمایا میں نے مدنی کو معراج پہ بلایا ہے. آج میرا مدنی میرے حکم پہ میرے فرمان پہ معراج پہ آ رہا ہے. 1,24,000 پیغمبر اپنی زندگی میں تم خوشخبری دیتے رہے، آج زمین پہ جا کے میرے مدنی کا استقبال کریں تاکہ 1,24,000 پیغمبر استقبال کر کے زمین پہ پھر وہاں سے عروج اور معراج شروع ہو. میرے مدنی جب بیت المقدس میں آئے 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں، اور ہر پیغمبر علماء نے لکھا ہے اپنے اپنے تصور میں ہے کہ خدا جانے آج کس کو سرداری ملتی ہے، آج کس کو امامت کا مرتبہ ملتا ہے، کیونکہ صفیں بڑھ رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز تیار ہو رہی ہے. یہ پتہ نہیں لگتا کہ آج امام کون بنے گا. آدم بنیں گے کیونکہ سب کے ابا ہیں، خلیل بنیں گے کہ ابو الانبیاء ہیں، موسیٰ بنیں گے کہ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ بنیں گے کہ روح اللہ ہیں، اسماعیل بنیں گے کہ ذبیح اللہ ہیں. سارے پیغمبر سوچ رہے ہیں، ہر کوئی حیران کھڑا ہے کہ یہ مقام امامت کس کو ملتا ہے. جبریل علیہ السلام آئے، کتابوں میں روایات میں موجود ہے. جبریل نے کہا کہ اے مجمع حاضرین الانبیاء والمرسلین، سن لو میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آسمانوں اور زمینوں کی سیر کی ہے. خدا کی قسم ہے محمد جیسا شان کسی کو نہیں ملا ہے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہمارا ایمان ہے مدنی جیسا شان کسی کو نہیں ملا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم ہے میں نے مدنی سرکار محمد سرکار مدینہ جیسا شان کسی کو نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں کہ مدنی پاک آپ مصلی پہ آئیں، آج امام آپ بنیں گے، انبیاء بھی مقتدی بنیں گے. دیکھو نا، میرا نبی صرف ہمارا نبی نہیں، انبیاء کے لیے بھی نبی ہے. وہ صرف ہمارا امام نہیں، وہ صرف انس و جن کا امام نہیں، وہ امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، میرا پاک نبی انبیاء کا بھی امام. اور یاد رکھو اللہ نے تمہیں بھی یہ شرف بخشا ہے، تم بھی ایسی امت ہو کہ مدنی نبیوں کا امام، حضور کی امت ساری امتوں کی امام. حضور پاک نے نماز پڑھائی، یہ نماز کیا تھی یاد رکھو، ابھی تو نماز آئی نہیں، لیکن میرا مدنی ملت ابراہیم حنیفا، اللہ کا نبی ملت ابراہیم میں سے ہے. اور نماز تو ہر پیغمبر کی امت میں موجود ہے، ہر پیغمبر نے نماز پڑھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امام کے دیکھیں کیوں اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا یاد ہوگا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے معراج اسراء کیوں کرایا کہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ مدنی آدم کو فوت ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، لیکن اللہ چاہے تو پھر تیرے سے ملاقات کرا دے.
اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ میں نے انبیاء ملا دیے، میں نے نبی ملا دیے۔ استقبال جب مکمل ہو گیا، اب معراج کی ابتدا ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے صخرۂ بیت المقدس وہاں لایا گیا اور وہاں ایک سیڑھی رکھی گئی، اور اس سیڑھی سے مجھے، جب ہم حدیث میں بچے تھے تو پڑھتے تھے کہ بھائی اتنا لمبا سفر ہے اور پھر سیڑھی پہ چڑھنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن آج بندوں کے عقل نے مسئلے حل کر دیے ہیں کہ اگر بندے سیڑھی بنائیں، سیڑھی پہ کھڑے ہو جاؤ، تم نہ چڑھو، سیڑھی چلتی ہے، وہ تو رب قدیر ہے۔ اللہ نے فرمایا مدنی کھڑے ہونا تیرا کام ہے، لے جانا تو میرا کام ہے۔ اللہ کی شان ہے نا۔ جب زمین کا سفر ہے تو براق بھیجی، اور جب آسمانوں کا سفر ہے تو پھر سیڑھی بھیجی۔ اس لیے دیکھو نا، سیڑھی پہ جب بندہ چڑھے اور کوئی بندہ تھوڑا لنگڑاتا ہو تو اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آرج مانا کہ یوں ذرا چلتا ہے نا، سیڑھی پہ چڑھو تو ایک پاؤں اونچے ایک نیچے، جہاں عروج ہے وہاں سیڑھی پہ چڑھنا بھی تو ہے نا۔ لیکن وہ سیڑھی بھی شان والی جس پہ میرا مدنی چڑھے ہیں،